بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوست و بزرگوں، دہشت گردی ایک سنگین جرم ہے، ایک ناقابل تلافی جرم ہے. اسلام اس کی سختی سے مذمت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. حال ہی میں ہوئے جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، بلکہ یہ عمل اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، جس کی شریعت سختی سے مذمت کرتی ہے. قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر ہمیں ہر موقع اور ہر ماحول اور ہر زمانے کے لحاظ سے تعلیمات ملتی ہیں کہ کس موقع پر ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور نبھانا چاہیے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اسلام سختی سے اس عمل کی تردید کرتا ہے کہ جس عمل سے کسی انسانی جان کا نقصان ہو. قرآن نے فرمایا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کسی ناحق کسی انسان کو قتل کر دیا جائے تو اللہ نے فرمایا اس کا گناہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. من قتل نفسا بغیر نفس، اللہ نے فرمایا جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق قتل کیا، جان سے مارا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو جان سے مار ڈالا. گویا کہ جتنا گناہ ساری انسانیت کو مارنے کا ہوگا وہ ایک گناہ اس انسان پر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے قبل سورہ مائدہ کے اندر حابیل اور قابل کا واقعہ بیان کیا، جو ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشان عبرت ہے کہ قابل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا، اور ایک معمولی بات کے اوپر اس کا غصہ اور عناد اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے وہ جان سے ختم کر دیا. اور قرآن کریم نے پورا اس کا واقعہ کئی جگہ جو ہے بیان کیا، اور آخر میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ جب وہ اپنے بھائی کا قتل کر چکا تو اسے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ وہ شرمندہ ہوا. مفسرین نے فرمایا کہ یہ شرمندگی یہ توبہ کی وجہ سے نہیں تھی. توبہ کے جو شرائط ہیں اس میں یہ شرمندگی کا اعتبار نہیں، بلکہ اس شرمندگی کا اعتبار ہے جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو اللہ کے ڈر سے شرمندگی ہو اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم ہو. بہرحال اس واقعے کے ذیل میں قرآن کریم نے یہ ہدایات دیں
جس کسی شخص نے ناحق کسی جان کو مارا تو اس کا گناہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور برابر ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور فرمایا کہ جس نے کسی انسان کی جان بچا لی، کسی انسان کو ظلم سے، ستم سے، قتل سے بچا لیا، تو فرمایا اس کا اجر اور ثواب ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ میں عزیز و دوستو، احادیث کے اندر بھی اس تعلق سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ تکلیف اور ایذا جو پہنچتی ہے عام طور سے انسان اپنے ہاتھ سے بھی ایذا پہنچاتا ہے، اپنی زبان سے بھی ایذا پہنچاتا ہے، ذہنی طور پر بھی آدمی ایذا پہنچاتا ہے، اپنے پیر کے ذریعے سے بھی، اپنے قلم کے ذریعے سے بھی، بہت سارے اعضاء سے انسان دوسرے شخص کو ایذا پہنچاتا ہے۔ لیکن بطور خاص اللہ کے نبی نے دو چیزیں ارشاد فرمائی من لسانہ ویدہ، ایک فرمایا لسان یعنی کہ زبان، اور ایک فرمایا ہاتھ، کہ زبان اور ہاتھ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آدمی زیادہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مسلمان اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان اور پوری انسانیت محفوظ رہے۔ لہٰذا اس قسم کے دہشت گردانہ حملوں کی قرآن کریم بھی مخالفت کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ کسی بے گناہ شخص کا بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جائے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سنگین ترین گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جس کی تلافی نہیں۔ اسی ضمن میں چند باتیں اور عرض کر دوں کہ شریعت اسلامی کے اندر اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں اور جرائم ہوتے ہیں ان کی سزائیں کیا متعین ہیں۔ مختصراً یہ بات اس موقع کے لحاظ سے یہ بات بھی عرض کر دی جائے۔ میرے عزیز و دوستو، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی جرائم ہیں اور جتنی بھی سزائیں ہیں بنیادی طور پر ان کی تین قسمیں قرآن نے کی ہیں اور احادیث میں کی گئی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے جرائم کی وہ ہیں جن کا تعلق حدود سے ہے، دوسری سزائیں اور جرائم وہ ہیں جن کا تعلق وہ قصاص سے ہے، اور تیسری سزائیں وہ ہیں جن کا تعلق وہ تعزیرات سے ہے۔ حدود کسے کہتے ہیں؟ حدود کہتے ہیں ان جرائم کو جن جرائم کا تعلق حق اللہ سے ہے، جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ ان کے تعلق سے بھی قرآن کریم کے اندر تفصیل سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حدود کے اندر بنیادی طور پر پانچ قسم کے جرائم آتے ہیں۔ نمبر 1 ڈاکہ، نمبر 2 چوری، نمبر 3 زنا، اور نمبر 4 تہمت زنا۔ یہ 4 سزائیں تو قرآن کریم سے ثابت ہیں، اور ان پر کیا سزا دی جائے گی اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور پانچویں جو سزائے حد کی وہ شراب خوری کی سزا ہے، جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ اس کی بھی سزا دی جائے گی، اور 80 کوڑے غالباً سزا ہے کہ وہ لگائی جائے گی، اور حاکم اور قاضی جو ہے اس کو نافذ کرے گا۔ یہ 5 سزائیں جو ہیں اس کو حدود کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ان کی تفصیل سے ان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اسلامی حکومت ہو تو ان پر جو ہے سزائیں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی آیت میں پڑھوں گا جس میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری سزا جو ہے وہ قصاص، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قصاص کہتے ہیں کسی انسان نے کسی انسان کی جان لے لی تو قصاص کے اندر، بدلے کے اندر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر مقتولین کے ورثاء چاہیں تو وہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو سزائیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں تعزیرات۔ تعزیرات یہ حاکم وقت
اور قاضی کی ثوابدید پر یہ اس کا انحصار ہے، وہ جیسی چاہے سزائیں دے سکتا ہے، اس کی تفصیل قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتی۔ بہرحال یہ 3 قسم کی سزائیں قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہیں جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے بہت سے احکامات بیان فرمائے جن کے اندر خاص طور سے ان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے اور جرائم کا ارتکاب کرے، اس کے لیے قرآن نے 4 سزائیں متعین کری۔ قرآن نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ فقہاء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے اور قتل کرنے کا اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کا مال بھی حلب کرے، یعنی مال بھی حلب کر لے اور قتل بھی کر دے، تو فرمایا اس کی شریعت اسلامی میں سزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی بھی جان لے لی جائے، او یصلبوا، یا فرمایا کہ اگر صرف جو ہے مال ہڑپا ہے، قتل کیا ہے، مال نہیں ہڑپا، تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ ان یصلبوا، کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے، اور سولی پر چڑھانے کے بعد وہ جو ہے اس کو سولی دینے کے بعد اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ کتنی خطرناک اور کتنا سنگین یہ جرم ہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور فرمایا کہ تیسری سزا اگر کسی شخص کا ارادہ یہ ہو کہ وہ قتل کر کے اور جو ہے مال حلب کر لے گا، تو فرمایا تیسری سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مختلف سمت سے کاٹ دیا جائے۔ اور چوتھی سزا او ینفوا من الارض، اللہ نے فرمایا کہ چوتھی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں یا کسی انسان پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے یا کسی کو اغوا کر لیتا ہے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی وہ پکڑ میں آ جاتا ہے لیکن اس سے کوئی جرم صادر نہیں ہوتا، تو قرآن نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس علاقے سے اس کو نکال دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جلا وطنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرہ، یہ دنیا میں زندگی کی رسوائی ہے جو ان کو دنیا کے اندر حاصل ہوگی، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں ان کے لیے تکلیف دینے والا ان کے لیے عذاب ہے۔ میرے عزیز و دوستو، قتل کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن کریم نے باقاعدہ قصاص کے احکامات بیان کیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر ہی فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ چیز فرض کر دی اور ضروری کر دی کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، جانی نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر جان لے لیتا ہے، ان النفس بالنفس، تو جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ والعین بالعین، اگر کسی کی آنکھ پھوڑی جاتی ہے تو اس آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، فرمایا کہ اگر ناک کاٹی جاتی ہے تو ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے گی۔ والاذن بالاذن، اگر کان کاٹا گیا ہے تو کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا۔ والسن بالسن، اور فرمایا کہ اگر دانت توڑا جاتا ہے تو دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور ایسے ہی اگر کوئی زخم آتے ہیں تو اس زخم کے بقدر اور زخم کے جتنی زخم پہنچے ہیں اتنی ہی مقدار کے اندر قاتل سے اور مارنے والے سے بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، قرآن نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر کوئی شخص
معاف کر دے اور عفو کا اور درگزر کا معاملہ کر دے تو یہ معافی اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بھی معافی کی تلافی کر لے اگر اس کے ورثہ اور مقتولین ورثہ اور اس کے اہل خاندان اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اگر کوئی شخص ان کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور ان کے خلاف فیصلہ کرے، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ لہٰذا اس قصاص کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے، اگر اسلامی حکومت ہو اور اس میں اس طریقے سے اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو وہ حکومت بھی اور اس کا حاکم بھی وہ ظالم قرار دیا جائے گا، اور اس کو یہ مانا جائے گا کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر امن کو پھیلائیں، امن کو قائم کرنے کی فضا قائم کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، فرض کر لیجئے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فریق ہمارا ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ دوسری برادری کا ہے یا دوسرے مذہب کا ہے، تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے فریق کی مدد کریں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن عزیز و دوستو، ہر موقع اور ہر محل کے اندر ہر موقع کے اوپر اپنی یعنی کہ برادری اور اپنے خاندان والوں کا سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر حق، اگر ناحق طریقے سے اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو، اگر چاہے وہ آپ کا گھر والا ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کا سگا رشتہ دار ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس کا تعاون نہیں کیا جائے گا، اور ظالم کو روکا جائے گا اور مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس لیے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن نے مدد کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ کہا ہے تقوی کی چیزوں میں، نیکی کی چیزوں میں اور تقوی کی چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور قرآن نے کہا کہ گناہ کے کاموں کے اوپر اور دشمنی کے کاموں کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہ کی جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کی جائے، کہ یہ بھی گناہ نافرمانی کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا آج لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج اگر دو برادریوں کے اندر اگر جھگڑا ہوتا ہے تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری برادری کا فرد اگرچہ وہ ناحق ہو، اگرچہ وہ غلطی پر ہو، لیکن برادری کے سپورٹ کی وجہ سے ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور ہمارے خاندان کی ہونے کی بنا پر ہم اس کا سپورٹ کریں گے۔ نہیں میرے عزیزو دوستو، اگر ظالم چاہے کوئی بھی ہو، ظالم چاہے مسلمان ہو، ظالم چاہے غیر مسلم ہو، کسی مسلک کا کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ظالم جو ہے اللہ کی نگاہ کے اندر اس کا بہت برا انجام ہے۔ اور فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، اللہ نے فرمایا کہ جس پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم اگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو وہ بد دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے اور اس کو لگتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر امن کی فضا قائم کریں، محبت کی فضا قائم کریں، تفرقہ قائم نہ کریں۔ میرے عزیزو دوستو، آج کے حالات ایسے ہیں کہ آج اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم پر کتنے سخت حالات ہیں، دیکھیں ہم پر وقت ترمیمی بل لایا گیا، کتنے مہینوں سے اس تعلق سے جو ہے حکومت کی کوششیں چل رہی ہیں کہ وہ اس بل کو پاس کروا لے، اور اس نے اس بل کو پاس کروا لیا، دونوں ایوانوں سے یہ پاس ہو گیا، راشٹرپتی کی اس پر مہر لگ گئی، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے، اور 5 تاریخ کو اس پر پھر کارروائی ہونی ہے۔ اگر سوچیں کہ اگر اس تعلق سے اگر فیصلہ ہو گیا اور یہ قانون بن گیا تو اس سے ہمارا کس قدر نقصان ہے۔
کہ ہماری مسجدیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں، ہمارے مقابر، ہمارے قبرستانیں اور ہمارے مدرسے جو ہماری بنیاد ہیں، ہماری عبادت گاہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، ان تک کو خطرہ ہے۔ ایسے سنگین حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اپنے سارے اختلافات کو بھولتے ہوئے، آپسی رنجشوں کو دور کرتے ہوئے ہم محبت سے اور ایک صالح معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ آپسی جھگڑے، آپسی عداوتیں ہر گھر کے اندر ہوتی ہیں، ہر محلے کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے معاملات کے اندر ہمارے جو دینی رہنما ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہم وہاں جا کر اپنے معاملات کو حل کروائیں، برخلاف اس کے کہ ہم غیروں کی کچہریوں میں جائیں، غیروں کے کورٹوں میں جا کر اور وہاں جا کر اپنا وقت بھی ضائع کریں، پیسہ بھی ضائع کریں اور جو ہے اپنا ایک قیمتی سرمایہ ضائع کریں۔ اس لیے یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک بار پھر اس دہشت گردانہ حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو جموں کشمیر کے اندر ہوا، اور حکومت سے اس چیز کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ان ظالموں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور اس بات کی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے انسانی جانوں کا تحفظ ہو سکے اور انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانی جانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق طریقے سے لے لیا تو اس کا گناہ اور اس کا جرم ایسا ہے کہ اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لہٰذا ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی اس چیز کی کوشش کریں کہ اگر کہیں جھگڑے کی فضا قائم ہوتی ہے، کہیں اگر کوئی فساد ہوتا ہے تو ہم اس میں اس بات کی کوشش کریں کہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو۔ آپسی مصلحت سے، آپسی مشوروں سے بیٹھ کر ہماری برادریوں کے اندر بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، لوگ جو ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، معمولی باتوں کی بنیاد پر آپ دل کے اندر رنجشیں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ میں دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس موقع کے اوپر ہم شریعت کی جو رہنمائی اس کو حاصل کریں، ہم اپنے علماء سے جڑ کر رہیں، اپنے جو قائد ہیں ان پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اور جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں قرآن و حدیث میں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔